اور پیارا نام جن کے پاس اخلاق بھی ہے، محبت بھی ہے، اتحاد پہ بات کرتے ہیں، اتفاقات پہ بات کرتے ہیں اور مشترکات پہ بات کرتے ہیں. جہاں کچھ چیز محسوس کرتے ہیں کہ اس پہ تنقید ہونی چاہیے تو بلا جھجک اور بلا تردد کرتے ہیں. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. باقی سب میں تبدیلیاں آ گئی ہیں مگر مسلمان بھی وہیں کھڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ علامہ اقبال نے تو کہا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیا میاں بیوی آپس میں ویلنٹائنس ڈے منا سکتے ہیں؟ حلال ویلنٹائنس ڈے ہو جائے گا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اگرچہ مسلمان دنیا میں مغلوب ہیں اور اپنے اس رویے، اپنے اس جس کو کہنا چاہیے کہ ضعیفی اور کمزوری اور بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہیں، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے، جو ان کا مذہب ہے اسلام دین بطور دین، وہ الحمدللہ دلیل کی قوت کے ساتھ موجود ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. مسلمان تو مغلوب ہیں لیکن اسلام مغلوب نہیں ہے. اسلام دلیل کی دنیا میں آج بھی فاتح بن کر کھڑا ہے. دیکھیے، ایک چیز جو ہمیں اسلام سے ملتی ہے اور دوسری چیز جو ہمیں فطرت سے ملتی ہے، جنہیں ہم ویلیوز کہتے ہیں، اقدار کہتے ہیں، اخلاقیات کہتے ہیں. اگر ہم ان دونوں زاویوں سے دیکھتے ہیں تو جس کا نام آپ نے لیا، مغربی دنیا میں ایسے محققین موجود ہیں جنہوں نے اس پر بھی تنقید کی ہے، پیپرز لکھے ہیں، اور انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ خود عیسائیت بھی اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی. کسے؟ جس کا نام آپ نے لیا، جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آج کا دن ہے، کیونکہ ہم تو آج 3-4 پروگرامز کر کے آئے ہیں. ہم نے اسے حجاب ڈے کے نام سے اور حیا ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا ہے. یعنی اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ ہوتی نہیں ہے، لیکن میں پسند نہیں کر رہا. ناپاک تو کسی کا نام لینے سے بھی نہیں ہوتی، لیکن میں پسند نہیں کر رہا. کنڈیم کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے آپ؟ وہ تو آپ نے فرمایا نا، میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نہیں، میں کہہ دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ایسا فرد جو خود مغربی دنیا کے محققین کی نظر میں بھی مطعون ہو، جسے اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہو، اس دن کی مناسبت سے ایک حلال رشتے میں دیے جانے والے تحائف میں اگر اسے شامل کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ شفاف پانی کو گدلا دینے والی بات ہوگی. یعنی جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام ایک چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام نے محبت اور عداوت، دشمنی، دونوں کے ڈھنگ بتائے ہیں. اسلام نے کہا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. صحیح. جب آپ محبت کریں تو اس محبت کا جو مرکز، منبع اور اس کی وجہ، علت ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونے چاہیے کہ آپ کس کے لیے محبت کر رہے ہیں، کیوں محبت کر رہے ہیں. اولاد اور ماں باپ کی محبت فطری ہوتی ہے، لیکن اگر ماں باپ اولاد پر اس لیے زیادہ محبت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، اور ایک بچہ اپنے والدین کی اس لیے زیادہ فرمانبرداری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اس سے خوش ہوگا، تو یہ اس کا سارا عمل عبادت بن جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب نے آج ایک سوال کیا تھا، حافظ شارق صاحب نے اذراہ تفنن فیس بک پر، کہ کیا شوہر، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو اس ڈے کے اوپر گلاب کا پھول پیش کر سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو پیش کر سکتا ہے؟ تو اس پہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے لکھا کس کی بیوی کو؟ اللہ اکبر. تو یہ بھی انہوں نے اذراہ تفنن لکھا. مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو آج کے دن گلاب کا پھول دینے کا تک کیا بنتا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ ڈے سیلیبریٹ کریں گے. تک نہیں بنتا آج دینے کا. کسی کی بیوی کو تو دینا ہی نہیں ہے نا، اپنی بیوی کو تو ہر روز دینا چاہیے.